خوش رہنے کا صرف ایک ہی راز ہے کہ امید صرف اپنے آپ سے رکھو، کسی اور سے نہیں۔ دل میں برائی رکھنے سے بہتر ہے کہ ناراضگی ظاہر کر دی جائے۔ یہ دو باتیں اپنے اندر پیدا کر لو، ایک چپ رہنا اور دوسرا معاف کر دینا، کیونکہ چپ رہنے سے بہتر کوئی جواب نہیں اور معاف کر دینے سے بہتر کوئی انتقام نہیں۔ زندگی میں 3 لوگوں کو کبھی مت بھولنا: مصیبت میں ساتھ دینے والوں کو، مصیبت میں ساتھ چھوڑنے والوں کو، اور مصیبت میں ڈالنے والوں کو۔ جہاں دوسروں کو سمجھنا مشکل ہو، وہاں خود کو سمجھا لینا بہتر ہوتا ہے۔ کسی کو اجاڑ کر بسے تو کیا بسے، اور کسی کو دکھ دے کر ہنسے تو کیا ہنسے۔ خواہشیں اپنی مرضی سے خود پر لادا گیا بوجھ ہیں۔ اگر اڑان بھرنی ہے تو اپنی خواہشیں کم کر دو۔ اپنے دشمن کو 1000 موقع دو کہ وہ آپ کا دوست بن جائے، پر اپنے دوست کو ایک بھی موقع نہ دو کہ وہ آپ کا دشمن بن جائے۔ شرمندگی اٹھانے سے بہتر ہے کہ تکلیف اٹھا لی جائے۔ عقل مند اپنے فیصلے خود کرتا ہے، جاہل عوام کی رائے پر عمل کرتا ہے۔ مقبول رائے دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ عمر کے ساتھ حکمت آتی ہے، لیکن بعض اوقات عمر اکیلے آتی ہے۔ اگر آپ لوگوں کو سچ بتانا چاہتے ہیں تو انہیں ہنسائیں، ورنہ وہ آپ کو مار دیں گے۔ میں اتنا ہوشیار ہوں کہ بعض اوقات جو کچھ کہہ رہا ہوں اس کا ایک لفظ بھی سمجھ نہیں پاتا۔ عورتیں محبت کرنے کے لیے بنائی جاتی ہیں، سمجھنے کے لیے نہیں۔ 2 آدمی کھڑکی سے باہر دیکھ رہے ہیں، ایک مٹی دیکھتا ہے، دوسرا ستاروں کو دیکھتا ہے۔ صرف ایک چیز جس کا میں مقابلہ نہیں کر سکتا، وہ ہے فتنہ۔ جو تم ہو ہمیشہ وہی رہو، باقی سب سے پہلے ہی جا چکے ہیں۔ میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، میں نے آپ کو نہیں پہچانا، میں بہت بدل گیا ہوں۔ جلد یا بدیر ہم سب کو اپنے کیے کی قیمت ادا کرنی ہوگی۔ ہم ہر ایک اپنے اپنے شیطان میں ہیں، اور ہم اس دنیا کو اپنی جہنم بنا لیتے ہیں۔ جب حالات کافی خراب ہو جائیں تو بلی کا بچہ شیر کو مار ڈالے گا۔ ایک بہترین آدمی وہ ہے، اس کا کوئی دشمن نہیں ہے، اور اس کا کوئی دوست اسے پسند نہیں کرتا۔ عقل مند آدمی خود کو دنیا کے مطابق ڈھال لیتا ہے، بے وقوف شخص دنیا کو اپنے مطابق ڈھالنے پر قائم رہتا ہے۔ اس لیے تمام ترقی کا دار و مدار بے عقل آدمی پر ہے۔ اکثر لوگ نماز نہیں پڑھتے، وہ صرف بھیک مانگتے ہیں۔ ڈھونڈو اسے جسے تم چاہتے ہو اور اسی کے ہاتھوں مر جاؤ۔ کبھی غور کیا ہے دنیا میں سب سے طاقتور لوگ اکثر خاموش ہوتے ہیں، کیونکہ شور میں انسان اپنی آواز تو بلند کر لیتا ہے لیکن اپنی تقدیر نہیں بدلتا۔ مولانا رومی کہتے ہیں، خاموش رہو تاکہ تمہاری روح بول سکے۔ آج میں آپ کو وہ 5 کام بتاؤں گا جو اگر خاموشی سے کرنے لگیں تو آپ کی زندگی
واقعی بدلنا شروع ہو جائے گی۔ نمبر 1، خاموشی سے محنت کرو، کیونکہ محنت کا شور نہیں ہوتا، نتیجہ شور مچاتا ہے۔ جو بیج زمین میں خاموشی سے گرتا ہے وہی درخت بن کر دنیا کو سایہ دیتا ہے۔ یاد رکھو، لوگ تمہیں باتوں سے نہیں تمہارے نتائج سے پہچانتے ہیں۔ نمبر 2، خاموشی سے عبادت کرو، اپنی عبادت کو لوگوں کے سامنے نہ لاؤ، کیونکہ رب کو دکھایا نہیں جاتا، رب کو محسوس کیا جاتا ہے۔ مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں، تمہاری روح کو وہی سکون دے سکتا ہے جس نے روح کو پیدا کیا ہو۔ نمبر 3، خاموشی سے صدقہ مدد کرو، خاموشی سے کسی کی مدد کرو، کسی کی عزت بچاؤ، کسی کی ضرورت پوری کرو، کیونکہ نیکی جب شور کرتی ہے تو نیکی نہیں رہتی، وہ نمائش بن جاتی ہے۔ اور مولانا جلال الدین رومی کی تعلیم یہی ہے، نیکی وہ ہے جو صرف اللہ جانے۔ نمبر 4، خاموشی سے اپنی اصلاح کرو، لوگوں کو بدلنے کی کوشش مت کرو، خود کو بدل لو۔ کل میں ہوشیار تھا، میں دنیا بدلنا چاہتا تھا، آج میں سمجھدار ہوں، میں خود کو بدل رہا ہوں۔ نمبر 5، خاموشی سے برداشت کرو، جب تمہیں تکلیف ملے تو ہر جگہ اپنا دکھ مت سناؤ، کیونکہ ہر کوئی سن نہیں سکتا اور ہر کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ مولانا جلال الدین رومی کہتے ہیں، زخم وہ جگہ ہے جہاں سے روشنی تمہارے اندر داخل ہوتی ہے۔ تو یاد رکھو، خاموشی کمزوری نہیں، طاقت ہے۔ جو لوگ شور میں جیتے ہیں وہ اکثر اندر سے ٹوٹ جاتے ہیں، لیکن جو خاموشی میں خود کو بنا لیتے ہیں وہ ایک دن دنیا کے لیے مثال بن جاتے ہیں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے دل کو لگی ہو تو کامنٹ میں صرف خاموشی لکھ دیں، اور ایسی مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، اور مجھے اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیں۔ جزاک اللہ۔